جتنا مالی معاملات کے اندر انسان سٹرونگ ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے، مالداری کے اندر اچھی پوزیشن لیتا چلا جاتا ہے، تو اچھائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ منفی اثرات بھی آ جاتے ہیں، بلکہ کچھ کا لفظ نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ ہی انسان پیچھے چلا جاتا ہے۔ جس ذات سے مانگا تھا اس نے دیا، تو اسی کا ہی آخر میں انجام کار نافرمان نکلتا ہے۔ پہلے بچے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، خود بھی پڑھتے ہوں گے، اور کاروبار کے اندر حلال حرام کا بھی فکر کرتے ہوں گے۔ جب مالداری کے اندر ترقی ہونے لگتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانا، بچوں کو نیکی کی طرف لے جانا، یہ کام جوں جوں کلوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان چیزوں سے بالکل ہی دوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے، پھر ان نیکی کے کاموں سے الرجک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی بات کی تو کی کیوں ہے۔ اس طرح کے ایک خاندان میں کئی لوگوں کے درمیان، کئی لوگوں کی طبیعت کے اندر یہ مزاج ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑیے، جدید دور کی بات کریں۔ تو آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو گھر کی روٹی کھاتا ہے، جب پیسہ آنے لگ جاتا ہے تو پھر بچوں سمیت ہوٹلنگ کا مزاج بننے لگ جاتا ہے کہ ہوٹل پہ کھانا کھائیں گے، جیسے تنخواہیں آتی ہیں تو ہوٹل پہ کھانا کھانا۔ تو ان کے کیا مثبت یا منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ منفی اثرات تو زیادہ ہیں، برکت کے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 100% نفی نہیں کرتے کہ ممکن ہے کہیں چانس ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر چانس کا امکان ہوتا ہے، لیکن منفی اثرات بے برکتی کے، نحوست کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہماری تاریخ کے اندر خواتین کتنی احتیاط سے تقوی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا پکایا کرتی تھیں، تو اولاد جو ہے کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی، اور پھر جس طرف رخ کرتی تھی اس طرف فتوحات ان کا مقدر بندی چلی جایا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ بادشاہوں کی گھر والیاں بھی، ملکہ زبیدہ کے حالات آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، رزق کا کیسے فکر کیا کرتی تھی۔ بادشاہوں کی بیٹیاں، بادشاہوں کی گھر والیوں نے یہاں تک کوشش کی کہ اپنے اولاد کو جہاد پہ، جنگ پہ بھیجا جو صحیح، پھر یہ ہے کہ ہماری اولاد فتح کر کے آئے گی، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو یہ جو ہوٹلنگ کا مزاج ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پکانے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا کبھی انہوں نے بسم اللہ احتیاط سے پڑھی ہو، تسلی سے بسم اللہ اہتمام کے ساتھ پڑھ کے پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہو؟ پاکی ناپاکی کا وہ خیال کرتے ہوں، یا گالم گلوچ سے کام شروع کرتے، گالم گلوچ پر ہی ختم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بازار کی دوسری چیزیں جن کو وہاں پہ تیار کیا جاتا ہے کارخانوں کے اندر، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ مٹھائی کا حال دیکھ لیں، چینی کا حال دیکھ لیں، اچار کا حال دیکھ لیں۔ اور اسی طرح جب یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ پکائی جاتی ہوں، اچار بھی اسی ہوٹل میں تیار ہوتا ہو، کھانا بھی اسی ہوٹل میں، سالن بھی اسی ہوٹل میں، آٹا بھی انہی ہاتھوں سے گوندا جاتا ہو، تو پھر کیا برکت ہوتی ہوگی؟ ہاں، مشینی ذائقہ، مثالوں کا ذائقہ ہوتا ہوگا، باقی اپنی جس طرح ہم جان چھڑا کے خوش ہو جاتے ہیں تو وہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، کہ آج ہم نے ہوٹلنگ کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے تقوی کے لحاظ سے انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے، جتنا آپ پیچھے جائیں گے آپ کی اولاد جو معصوم ہے وہ اس سے اور زیادہ پیچھے چلی جائے گی۔ 2 واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ والوں کے مرکز کے ہاں ایسا ہوا، پہلے تو ہم نے سنا تھا پھر خود دیکھا۔ تو پہلا یہ ہے کہ اس کے دماغ پہ کوئی ایسا اثر ہوا کہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگا، یعنی ادھر بھاگنا، ادھر بھاگنا، ادھر بھاگنا۔ تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے بزرگوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا اچھا اس کو پکڑو، کوئی ساتھی تم میں سے جائے بازار کی جا کے چائے لے کے آئے، چائے لے کے بازار سے اس کو پلائے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بزرگوں سے پوچھا جناب اس کو مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس نے اللہ کا نام جو اس نے ذکر کیا ہے نا، وہ بہت زیادہ تعداد میں کر لیا تھا، جس کا اثر یہ یعنی کہ اس کے دماغ میں سما نہیں سکا، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تھا۔ اس وجہ سے وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا اوور فلو اثر ہو گیا، بہت زیادہ اثر ہو گیا۔ تو بازار کی نحوست والی چائے آئی، اس نے اس کو کم کیا، تو اب یہ دماغ ٹھیک ہو گیا۔ اسی کا دوسرا واقعہ جو پہلے تو ہم نے یہ سن رکھا تھا، پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تبلیغی مرکز کے سامنے ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے، صبح کا ٹائم تھا جمعہ کا، تو دیکھا ایک آدمی کو 2-3 آدمی پکڑے ہوئے ہیں، وہ بڑا ہاتھ چھڑا رہا ہے، ہاتھ مار رہا ہے،
اور تھوڑی دیر کے بعد یوں سمجھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد پھر وہی جس آدمی کو پکڑے ہوئے تھے وہ باہر ٹہل رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ماجرا تھا؟ کہتا بس وہ ہم نے ذکر بہت کیا تھا، وہ پٹھان تھا، ہم نے ذکر بہت کر لیا تھا، بس وہ دماغ ہمارا خراب ہو گیا تھا. پھر وہ بزرگوں نے دم کیا اور کوئی چیز کھلایا پلایا، ہم ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جو چیزیں نظر نہ آئیں اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. جس طرح برکت کا اثر ہوتا ہے اسی طرح نحوست کا بھی اثر ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الایمان یزید او ینقص، کبھی ایمان کا لیول اتنا اوپر ہوتا ہے کہ انسان کا ہر وقت جی چاہتا ہے کہ میں یہ نیک کام کروں. کبھی ایمانی لیول کمزور بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے 2 نفلوں کی طبیعت بھی نہیں چاہتی. تو اپنی برکت رحمت کا یقین بھی رکھیں، اللہ کی طرف سے امید رکھیں اور حلال چیزوں کی طرف جائیں. ہوٹلنگ کا نقصان بہت زیادہ ہے، جسمانی تو ہے ہی ہے، اخلاقی بہت زیادہ ہے اور بے برکتی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے.